بولو ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام، وہ اورنگ آباد کی عوام جو بزرگان دین کے آستانوں سے وابستہ ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کی معرفت سے اور ان کی محبت سے ہمارے بہت سے کام نکلتے ہیں، یہ احساس ہے۔ آج ہم جس محفل میں آئے ہیں یہ حضرت سیدنا شیخن احمد شتاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخن اولیاء کے نام سے آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ آپ حضرت ابو الحسن البکری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ یہ آپ کا 297 سال عرس 297 ایئر کا عرس تقریب منا رہے ہیں۔ حضرت اپنی پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پیش نظر رکھا۔ آپ کے پیر حضرت سید شاہ احمد شاہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ حضرت احمد شاہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے اور آپ داماد تھے اور خلیفہ تھے اور جانشین بھی حضرت نے آپ کو کیا۔ حضرت شیخ احمد شاہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے واحد جانشین حضرت شیخ احمد شتاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے اپنے پیر سے بہت اکتساب کیا، علم ظاہری اور علم باطنی حاصل کی، اور آپ اپنے پیر سے صرف یہ خصوص حکم کی بھی تعلیم پائی، اور مثنوی مولانا روم پر بھی آپ کو بڑا دسترس تھا۔ آپ اپنی مجالس میں مثنوی مولانا روم پر یہ خطاب کیا کرتے تھے۔ مثنوی مولانا روم وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو اور نماز پنجگانہ کا عادی ہو اور تہجد گزار ہو، علم ظاہر میں علم باطن میں دنیاوی علم سے آراستہ ہو، اور وہ بہت بااخلاق ہو، باشعور ہو، اور جو ہے اپنی حکمت فکر سے عوام کو متاثر کر سکتا ہو، اسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ مثنوی مولانا روم پڑھے۔ حضرت نے مثنوی مولانا روم پر ایک کلام کے ایک حصے کو آپ نے بیان کیا کہ مثنوی مولانا روم میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ مور جو ہے وہ بہترین جات پرندہ ہے اور پرندہ، تو آپ نے اس ربائی میں آپ نے یہ وضاحت کی کہ ایک مور کے پر کے لیے سینکڑوں موروں کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی مار دیا جاتا ہے۔ تو وہ کون سا پر ہے؟ مور کے پروں میں ہر پر میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اور بعض مور میں صرف ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، اور وہ اسی ایک آنکھ کی خاطر شکاری اور وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مور کے پر کی کیا عظمت ہے، وہ موروں کو جو ہے مار دیتے ہیں۔ تو سوال یہ، اس پر کی اہمیت ایسی ہے، یہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ پر ہے اور اگر اس کے علاقے میں اگر کسی کے گھر میں جناتوں کا سایہ ہے یا شیاطین کا سایہ ہے اور وہ ستا رہے ہیں، اس پر کو رب دینے دیجیے، اور وہ 7 دن اور 21 دن کے اندر اپنا قبضہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت ہے اس کی پر کی دوسری خصوصیت یہ ہے، اگر کسی کے آدمی کے ہاتھ پر اگر وہ پر باندھ دیا جائے تو آج ہم جسے AK-47 کہتے ہیں، اس سے پاورفل بھی اگر کوئی اور اوزار سے حملہ ہوتا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔
اور اس کی پر کی شناخت یہ ہے کہ ہلدی اور مرچی کے پاؤڈر کے پر اگر وہ پر کو رکھ دیا جائے تو مرچی اور ہلدی کی پاؤڈر اڑ کے چلے جاتی ہے۔ یہ تو حضرت نے مثنوی مولانا رحمت کی وضاحت کی کہ ایک پر کے لیے تو آپ جو پر کیا تھا اور اس کی وضاحت جو بہت کم لوگوں نے اس کی بات کی ہے۔ تو وہ لوگ جو مثنوی مولانا روم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی لازوال ہوتی ہے۔ اور حضرت شیخ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ میرے 8ویں دادا ہیں اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں۔ حضرت کے 3 فرزند تھے۔ ایک فرزند کا نام حضرت شاہ غلام حسین چتالی تھا، ایک فرزند کا نام شاہ غلام سجاد چتالی، جو منجلے فرزند تھے جو حضرت کے بائیں طرف مدفن ہے۔ ایک فرزند چھوٹے سید شاہ غلام حسن چتالی المعروف شاہ افضل صاحب، وہ میرے چھٹے دادا ہوتے ہیں۔ اور مجھے سلسلے شتاریہ میں نہ صرف بیعت ہے بلکہ مجھے خلافت بھی ہے۔ میرے پیر حضرت اقبال احمد چتالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام سجاد چتالی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی پشت سے ان کا تعلق تھا اور میرا بھی چھٹی پشت سے تعلق رہا ہے۔ تو میں ہمارے پیر کا بہت احسان مند ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پیر کے اللہ درجات کو بلند فرمائے۔ اس لیے کہ پیر ہو جانا آسان ہے لیکن پیر کے ارشادات کو پیش نظر رکھنا مشکل ہے۔ تو میرے پیر انتہائی متقی، پرہیزگار اور فاعل آدمی تھے اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے مریدوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے راغب کیا اور وہ اپنی زندگی تک کام کرتے رہے۔ اور جو مہاراشٹر کی جو رفاعی سلسلے کی جو تنظیم تھی وہ اپنے انتقال تک اس کے سربراہ رہے اور وہ جو ہے بہت اہم ترین کام سلسلے چتالیہ کا کر کے گزرے ہیں۔ اور جو چیز ہمیں تفویض کی ہے اور آج ہم کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ان کے غم میں تقسیم ہوتے ہیں اور ان کی حاجات کو پوچھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ عمل کیجیے اور آپ یہ آیتیں پڑھیے اور ان آیتوں سے فیضان حاصل کیجیے تاکہ آپ کی زندگی روشن ہو سکے۔ میں آپ تمام میڈیا کے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو ہے مجھ ناسی اور جو ہے کم علم ایک فرد کی آپ نے آواز کو قلم بند کیا ہے، اس آواز کو اوروں تک پہنچا دیں، دل منتظر سوز صدیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔